دیا، اس کو ایمانوں کو کم کرنے والی کتاب سمجھ بیٹھی، صرف قرآن خوانی کی سارے ثواب کی کتاب سمجھ بیٹھی. نہیں اللہ کے نیک بندوں اپنے علماء کے پاس یہ مجھے اوقات کو بتلائیں گے قرآن خوانی کی کاموں کے لیے اس کو شفا ملتی ہے، اس سے کوئی مجھے اوقات کو بتلائیں، مجھے اوقات کو اپنی نظریں کھولنی ہے، اس سے اللہ شفا عطا کرتا ہے، اس سے اللہ کی سارے ثواب پہنچاتا ہے، اس سے اللہ رب العزت برکتوں کی نامی کرتا ہے، اس سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اس سے پڑھنا بھی ثواب ہے. لیکن یہ بھائی کاموں کے لیے نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کی کتاب ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کو قرآن کو آ کر کے کھولو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اس زمین کے سب سے بڑے کامیاب انسان ہو جاؤ گے. اس زمین کے سب سے بڑے کامیاب انسان ہو جاؤ گے. لیکن امت محمدی افسوس ہے، تمہیں نبی کامیابی کہاں تلاش کرتی ہے؟ امت محمدی افسوس ہے، انہیں عزت کی وجہ مال و دولت کو سمجھ لیا ہے، انہیں عزت کی وجہ اچھے کپڑے گاڑیوں کو سمجھ لیا ہے، انہیں لوگوں کو سمجھ لیا ہے، اور آج اسی وجہ سے زیادہ کبھی کبھی اپنی زندگی اسی کے پیچھے سب کرتا ہے، اسی کے پیچھے خرچ کرتا ہے. لیکن جب وہ اپنی محنت میں کبھی کبھی کامیاب ہو جاتا ہے، پھر تجھے سرور نہیں ملتا، پھر تجھے اطمینان نہیں ملتا. اگر بیٹا ہو جائے، دشمن ہو جائے، انسان خود سے دشمنی کرنے والے ہو جائے، بھی تو سکون نہیں ملتا. پوری زندگی دوڑتا رہا، اگر مالدار ہو گیا، اگر اس طرح ہو گیا، اگر اچھا ہو گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن جب بڑی زندگی گزار کر تو اس طرف پہنچتا ہے، اس طرف قدم رکھتا ہے، تو تو دیکھتا ہے مجھے سکون تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھے اطمینان تو کوئی ہے ہی نہیں، میں نے اپنے قبر کے لیے کچھ تیار کر لیا ہے ہی نہیں، میں نے حشر کے لیے اپنے لیے کچھ تیار کر لیا ہے ہی نہیں. اللہ کے نیک بندے، کامیابی ادھر نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ نے میری اور آپ کی کامیابی ہدایت کے راستے اپنے قرآن مقدس کے اندر رکھے ہیں. اسی لیے قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے، کوئی کتاب اس میں متقیوں کے لیے راستے ہیں، اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے راستے ہیں، جو اللہ کے حکم کے رہتے ہیں، جو اللہ کو اپنا مانتے ہیں، جو اللہ کو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے اپنی خاص بندوں کے لیے اس قرآن مقدس میں تمام راستے چھپا کر کے رکھتے ہیں، تمام کامیابیاں چھپا کر کے رکھتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے امت محمدیہ اس کی طرف چل کر کے آئے، امت محمدیہ اس کو سینے سے لگائے، امت محمدیہ اس کو اپنے راستے کا سامان سمجھے تو صحیح. پھر دیکھ میرا اللہ مجھے کس طرح کی کامیابی عطا کرتا ہے. مجھے ذرا کہنے دو، اللہ کی قسم اگر یہ خالی قرآن خوانی کی کتاب ہوتی، اگر یہ خالی تعلیم بندوں کی ہوتی، اگر یہ خالی جہیز میں دینے کی ہوتی، تو کبھی دشمن اس پر اتنی محنت نہ کرتا، اس کو مٹانے کی سازش نہ کرتا، اس کو اس زمین سے صاف کرنے کی باتیں نہ کرتا، اس سے اتنا نہ تھوڑا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جس دن امت محمدیہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے لگی تو اس زمین پر اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار نظر نہیں آئے گا. آج قرآن اسی لیے آج میرے رات کی بستی اسی لیے قرآن کو بھول بیٹھے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے رات کو یاد نہیں اگر پیسے کی ہند کا مجھے اللہ
عند اللہ اتقاکم قرآن صاف طریقے سے اعلان کر چکا ہے لوگوں تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا گیا ہے یہ تمہارے قبیلے یہ تمہارے خاندان صرف تمہارے تعارف کے لیے ہیں اگر تم عزتدار بننا چاہتے ہو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہی سب سے زیادہ قابل تکلیف ہوگا اے اللہ کے نیک بندو پھر اسی طریقے سے دوسرا جملہ دوہرایا پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ہم کو اس امت کی بربادی کی دوسری بڑی وجہ کیا ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں اس امت کی بربادی کی دوسری وجہ یہ ہے اس نے قرآن کو ترک کر دیا ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے قرآن کو بسوں کو بگاڑ دیا ہے قرآن کی محبت دل سے نکل چکی ہے قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو زیادہ سمجھا رہا ہے قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے قرآن کی تلاوت اچھی نہیں ہوتی قرآن کی تفسیر کے حملے اچھے نہیں ہوتے قرآن کی تفسیر کرنے والا امام ہماری مسیحوں کو پسند نہیں ہے ہماری مسیحوں کے لوگوں کو پسند نہیں ہے قرآن کو پڑھانے والے قرآن کو پڑھانے والے قرآن کی تفسیر لکھنے والے محمدیت کے پھولوں سے اہمیت کی طرح سے نکل چکے ہیں اللہ کے ایک بندو فرماتے ہیں اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے آج ہر گھر میں قرآن ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں آج ہر گھر کے ہر پاک میں قرآن رکھا ہوا ہے لیکن تلاوت کرنے والا کوئی نہیں یہ بھائیوں نے یہ ہماری بہنوں نے ایک زمانہ رہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرور بھائی والے رسولوں کی طرف چلتے تھے ہماری مائیں بہنوں کو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ہتھیاروں کی بلیاں لیکن آج مسجدوں کی طرف چلتے ہیں کوئی آوازیں نہیں آتی کوئی قرآن کی گنگناہٹ نہیں آتی آج رات محمدیہ اس پوتر دور میں سب سے پہلے جس چیز کو بھول رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ قرآن مقدس ہے وہ اللہ کا کلام ہے دنیا اور آپ کی کامیابیوں کا راز جس کو اللہ نے قرآن میں چھپایا ہے ہم نے اسی قرآن کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا ہے